أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165، 66 اور 67 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کہ یہاں سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی وہاں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پوری شریعت دے رہے ہیں، اور اس کی ابتدا سب سے اہم اور بنیادی چیز یعنی عقیدہ توحید سے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو اگر تم زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تم ان 9 چیزوں میں معمولی سا بھی غور و فکر کرو گے، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، اسے کوئی چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے وہ ایک ہے. تو اللہ رب العزت نے توحید کے عقیدے کی دعوت دی، توحید کے عقیدے کو ثابت کیا عقلی دلائل کی روشنی میں. چنانچہ یہ کہا کہ جو قوم عقل والی ہے اس کے اس میں نشانیاں ہیں. معلوم ہوا جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کہیں بھی پہنچ جائے وہ عقل مند شمار نہیں کیا جائے گا. آج اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان تمام دلائل کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، غیر اللہ کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہیں، تو آج اللہ رب العزت ان کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے اولیاء اللہ کو، کسی نے پیروں کو، کسی نے فقیروں کو، یہاں تک کہ کسی نے اگر انبیاء کو، انبیاء میں سے بھی انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر کسی نے اللہ کا مثل قرار دیا، اللہ کا مد مقابل قرار دیا، اس اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کو، کسی نے کس کو خدا بنا کے رکھا ہے، کسی نے کس کو اللہ کا شریک بنا کے رکھا ہے، اور کیا کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، ان چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. دیکھیے یہاں اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شرک فی المحبت، محبت کی حدود ہیں. محبت کے لیے اللہ رب العزت نے مخلوق سے محبت ہونی چاہیے لیکن خالق سے کم، چاہے جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی ایک کی محبت میں اندھے ہو کر اس کو وہ درجہ دے دیا کہ اس کے کہے پر حلال کو حرام کر دیا، اس کے کہے پر حرام کو حلال کر دیا، پرواہ ہی نہیں کی. تو اگر یہ معاملہ کیا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اس کو وہ درجہ دیا جو اللہ کا درجہ تھا محبت کا. اب یہ تو بات یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کیا ہوتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ مخلوق سے محبت نہیں ہوگی، بیوی بچوں سے محبت نہیں ہوگی، مال سے محبت نہیں ہوگی، سب چیزوں سے محبت ہوگی، لیکن سب کی محبت مغلوب ہوگی، اللہ کی محبت غالب ہوگی. مغلوب اور غالب کا پتہ کب چلے گا؟ وہاں چلے گا کہ ایک طرف اللہ کا مطالبہ ہو، دوسری طرف بیوی بچوں کی طرف سے ان کی کوئی خواہش کا مطالبہ ہو. تو اب پتہ چلے گا کہ یہ آیا بیوی بچوں کو راضی، ان کو خوش کرنے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے بیوی بچوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب رکھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن کریم سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کے آبا و اجداد، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کا خاندان، وہ مال کہ جس کو یہ بڑی مشکل سے کماتے ہیں، وہ تجارت، وہ کاروبار کہ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ آ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ایسی تجارت اور ان کے رہنے کی جگہ جو ان کو خوب پسند ہیں، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ان لوگوں کو احب الیکم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں پسند ہیں اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، اور وہ جہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر ان کو یہ زیادہ پسند ہے تو آپ کہہ دیجئے فتربصوا، ان سے کہہ دیجئے انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا ان قریب حکم نازل کرے گا، اپنا فیصلہ نازل کرے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے لوگوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ تو محبت ہے، ہونی چاہیے مخلوق کی محبت، لیکن مخلوق کی محبت خالق کی محبت سے کم ہو، اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا اللہم اجعل حبک احب الاشیاء عندی، اے اللہ آپ اپنی محبت کو میرے نزدیک تمام اشیاء کی محبت سے غالب رکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی یا اللہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن مالی ومن ولدی ومن الماء البارد۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ آپ اپنی محبت کو زیادہ رکھیے میری اپنی ذات سے، مجھے جو اپنی ذات سے محبت ہے اس سے زیادہ مجھے آپ کی محبت عزیز ہو، میری بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی سے۔ دیکھیں گرمی کا موسم ہو، دھوپ سے آئے ہوں آپ باہر اور ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے آ جائے تو اس وقت ٹھنڈے پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ مجھے آپ سے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہر اللہ کی محبت اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی محبت اور ایسی چیز کی محبت جس کی محبت آپ کی محبت میں اضافے کا باعث بنے۔ یا اللہ میں آپ سے ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں، ایسے اعمال مانگتا ہوں جو اعمال مجھے آپ کے لیے زیادہ قریب کر دیں۔ تو مومن کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب مومن کی محبت اللہ سے زیادہ کس طریقے سے ہوگی؟ گناہوں سے بچ کر، ذکر اللہ کی کثرت سے، اللہ کے راستے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اللہ تعالیٰ نے احکام کرنے کے لیے دیے ہیں ان چیزوں کو کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو برداشت کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب مجنون جو ہے لیلا کے راستے میں اس کو جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کی تکلیف پہنچنے پر بھی اس کی محبت اس سے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں جتن کاٹے جائیں گے تو اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، ذکر کی مجالس میں، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اب جس کسی نے غیر اللہ کی محبت کو غالب رکھا، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حقوق تلف کر دیے، تو اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہارے بیوی بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرو۔ کیا مطلب بیوی بچوں میں دشمن ہیں؟ اس معنی کر کے کہ ان کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کل قیامت کے دن میں انہی کی محبت میں جو اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے جب جہنم میں جاؤ گے تو جہنم میں جا کے پتہ چلے گا تو ہمارے دشمن تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہارے گھر والے یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت ایسی نہیں کی جائے گی کہ جس میں معصیت اللہ کی جو ہے نافرمانی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کاش کہ ظلم قرآن کریم کی نظر میں یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہو اسے وہ حق نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، جس نے اللہ کو یہ عبادت کا حق نہیں دیا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔
لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ مشرک کاش کہ یہ دیکھ لیں جب قیامت کے دن عذاب ان کے سامنے آئے گا تو اس وقت کاش ان کو جو بات انہیں اس وقت پتہ چلے گی، کاش انہیں یہ بات اب پتہ چل جائے، انہیں اس وقت کیا بات محسوس ہوگی، کیا معلوم ہوگی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ارے آج معلوم ہوا کہ ساری کی ساری طاقت کا سرچشمہ تو اللہ تھا، ہم نے تو پتہ نہیں کہاں کس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے تھے، کسی نے مال کو، کسی نے کس چیز کو خدا بنایا ہوا ہے، تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ساری کی ساری طاقت کا سرچشمہ تو ایک اللہ کے پاس تھا۔ یہ پکڑ سے پہلے کی معاملات ہوں گے، جب ہر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی اس وقت کہے گا، لیکن جب جہنم میں گھس چکا ہوگا اس وقت کہے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گی وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بات وہاں جا کے پتہ چلے گی، کاش کہ اللہ فرماتے ہیں کاش تمہیں یہ بات دنیا میں پتہ چل جائے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اس دن کا عذاب کی سختی یہ ہوگی کہ اس دن دنیا میں آپ دیکھ لیجئے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جو اپنی سوچ اور نظریے کی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لیڈر ہے تو اس کے پیچھے اس کی عوام ہے، اگر ایک پیر ہے تو اس کے پیچھے اس کے مریدین ہیں، اگر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ حاکم ہے تو اس کے پیچھے اس کی رعایا ہے۔ یا تو ایسے لوگ ہیں جن کی جو اپنی سوچ سے نہیں چل رہے اور کسی بڑے کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو کہیں گے کہ کچھ تابعین ہیں، کچھ پیچھے چل رہے ہیں، کچھ متبوعین ہیں جن کے پیچھے چلا جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس دن کی عذاب کی شدت کی ہولناکی کیا ہوگی کہ ان کے درمیان کے مکالمات کیا ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نقل فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا، وہ اس دن عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ جن لوگوں کے پیچھے چلا گیا تھا، یعنی لیڈران، وہ سارے کے سارے برات کا اعلان کر دیں گے من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیچھے چلے تھے۔ عوام سے لیڈران سارے کے سارے برات کا اعلان کر دیں گے بھائی ہمارے پیچھے کہاں آئے ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ، سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے، پیچھے چلنے والے بھی اور جو جن کے پیچھے چلا جا رہا تھا، سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جتنے رشتے ناتے، جتنی باتیں تھیں کہ ابھی میں آپ کو بچا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، سارے کے سارے رشتے ناتے کٹ کے رہ جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس بات کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، چنانچہ فرمایا وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اللہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو جس دن چہروں کو آگ میں الٹا پوٹایا جائے گا تو کہیں گے یا لیتنا، کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے تھے، ہم تو سرداروں کے پیچھے چلے تھے، ہم تو وڈیروں کے پیچھے چلے تھے، ہم تو اپنے لیڈر کے پیچھے چلے تھے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، یا اللہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان کے اوپر بڑی لعنت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين يضلانا من الجن والانس، کا نافرمان کہیں گے اے ہمارے رب ان جنات اور انسانوں کو تو ہمیں دکھائیے، جہنم میں کہیں گے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، لیکونا من الاسفلین۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا، اور پھر آخر میں کیا فرمایا، ایک جگہ پر وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب پیچھے چلنے والے جن کے پیچھے چلا جا رہا تھا سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ لوگ کہیں گے، جو لوگ کمزور تھے، جو لوگ پیچھے چل رہے تھے، یہ بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ارے ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا آج تم ہم سے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہو، اس میں سے کچھ بھی چیز دور کر سکتے ہو؟ قالوا، کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ارے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو آپ کو ہدایت دیتے، ہم تو آج خود پھنسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزینا ہم صبرنا، چاہے ہم چیخے پکاریں یا صبر کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ما لنا من محیص، کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ آگے غور کرنے کی بات ہے کہ انسان دنیا میں جس کسی کے پیچھے چل رہا ہے سب کے پیچھے ایک ہی ہے، سب کو گمراہ کرنے والی ایک ہی ملعون ہے، وہ ہے شیطان۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، جس دن تمام کے تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں،
تو شیطان جہنم میں ممبر لگائے گا، سب شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو شیطان جہنم میں اپنا آگ کا ممبر لگائے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ارے اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ کیا تھا، اللہ نے جو کہا تھا یہ کرنے پر جنت ملے گی، یہ نہ کرنے پر جہنم ملے گی، تو اس نے جو وعدہ کیا تھا سچا کیا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدے کیے تھے تم سے کہ تم یہ کام کر لو، نتیجے میں یہ ہوگا، یہ فائدہ ملے گا، یہ ہوگا، لیکن ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہیں کہا تھا تم جہنم میں کچھ نہیں ہوگا، ان کاموں سے جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو میں نے جو وعدے کیے تھے میں نے سارے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، میں تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، باقی آگے کام تو تم نے کیا تھا۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں مجھے ملامت کر رہے ہو، میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں نے تمہیں زبردستی کوئی چیز نہیں کی تھی، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک حلوائی کی دکان پر حلوائی حلوہ پکا رہا تھا، اس نے شیرہ تیار کیا، چاشنی تیار کی، شیطان آیا، اس نے اس شیرہ اٹھا کے دیوار پہ مار دیا، اس پہ آگے بیٹھی مکھی نے آگے مکھی کو دیکھ کے آئی چپکلی نے مکھی، تو کسی نے دیکھ لیا، اس کے ملازم نے، اس نے چپکلی کو مارا، چپکلی گری اس کے تیل میں، وہ چیز ضائع ہوئی، اس نے ملازم کو مارا، ملازم کے گھر والے، وہ جان سے مر گیا، ملازم کے گھر والے پہنچ گئے، اس نے اسے مارا۔ ایک پوری کہانی ایک صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب لوگ کو ملامت کر رہے، تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، باقی تو تم نے خود کیا ہے۔ تو یہی مثال سمجھانے کے لیے کہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، باقی کچھ اور، باقی جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن شیطان کے وسوسے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ گناہ کا خیال آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ساری کیے کرائے محنت پر ہم پانی پھیر دیں گے اگر ہم نے گناہ کے خیال پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ اب اگر اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیچھے چل رہے وہ کہیں گے، جب یہ سب منظرنامہ ہو جائے گا، سب قسم کی حسرت، سب ان کے رشتے ناتے کٹ گئے، اب یہ پیچھے چلنے والے لوگ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اس دنیا میں جا کر ایسی برات کا اعلان کریں جیسا کہ آج ہی ہم سے کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ دوبارہ ہم سے آ کر چیزیں مانگیں گے کہ بھئی یہ کر دو، ہم تمہارے نتیجے میں تمہارے یہ کام کر دیں گے۔ تو کاش کہ ہمیں دوبارہ جانے کا موقع ملے، یہ جب ہم سے کچھ مطالبے کرنے کے لیے آئے تو ہم فوراً کہیں کہ جاؤ جاؤ، ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح جیسا کہ تم نے ہم سے جہنم میں برات کا اعلان کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب تو یہ حسرت ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے تمام اعمال، تمام کارروائیوں کو ان کے اوپر حسرتیں کر کے دکھائے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب چڑیا چگ گئی ہے کھیت، اب مسلتے رہو مکھی کی طرح اپنا ہاتھ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما ہم بخارجین من النار، چونکہ یہ لوگ مشرک تھے، تمام کے تمام پیچھے چلنے والے بھی اور جن کے پیچھے چلا جا رہا تھا سب کے سب مشرک تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ہم بخارجین من النار، یہ لوگ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، دنیا کا یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسی کو علماء نے لکھا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 نامہ اعمال کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے کہ جو رجسٹر مشرکوں کا ہے، اس مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو جس کا نام اعمال جس کا نام اس رجسٹر میں آ چکا ہے اس کی تو کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، الا یہ کہ توبہ کر لے گا تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان الذین ماتوا وہم کفار، جو لوگ مر چکے اور وہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور مرے کفر پر، اب اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکتے۔ تو ایک رجسٹر تو وہ ہے۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے کہ جس میں ایک مومن بن چکا ہے لیکن اب اس کے اور اللہ کے درمیان نافرمانی ہے، ایسی نافرمانی ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ لیکن جو تیسرا رجسٹر ہے وہ تیسرا رجسٹر ہے کہ جس میں انسان مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق کو تلف کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا اصول یہ ہے کہ اسے بھی اللہ خود معاف نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس کو حق ادا کرو یا اس سے معافی مانگو۔ تو تیسرے رجسٹر اور پہلے رجسٹر کو آپ دیکھیے، ان میں بخشش نہیں ہے۔ درمیان والا رجسٹر جو کہ خاص اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں اس میں بخشش ہو سکتی ہے، لہٰذا انہی 2 چیزوں سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور
دوسرا ایمان لانے کے بعد بھی مخلوق کے حقوق ادا کرنے سے ایک لمحہ بھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو